بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جماعت نہم اسلامیات کا سبق نمبر 2، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کا دوسرا مفصل یا تفصیلی سوال آپ کے لیے حاضر ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں۔ یہ 8 نمبر کا سوال آتا ہے، تو 8 نمبر کے حساب سے اس کی پوائنٹس بھی اسی طرح ہوں گے، وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ اگر اس میں سے ایم سی کیوز بنتا ہے یا شارٹ بنتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ ختم نبوت رسالت محمدی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے امتیازی اوصاف میں سے یعنی بہترین خوبیوں میں سے ایک وصف خوبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے اور عالمگیر یعنی پوری کائنات پورے عالم کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اگلا ہے ختم نبوت سے عقیدہ ختم نبوت سے مراد۔ یہ 2 نمبر کا بھی آ سکتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے یا ختم نبوت سے کیا مراد ہے، تو اس کے لیے آپ یہاں سے لے کر یہاں تک لکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرنا یعنی ماننا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ جو شخص عقیدہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والا شخص کوئی بھی ہو کذاب ہے۔ کذاب کا مطلب جھوٹا۔ یہ بھی MCQs میں آ سکتا ہے کہ کذاب کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹا۔ چونکہ یہ 8 نمبر کا سوال ہے اس لیے ہم ختم نبوت قرآن کی روشنی میں بھی بتائیں گے اور حدیث کی روشنی میں بھی اور اجماع میں بھی۔ ختم نبوت پر دلائل قرآن کی روشنی میں کیا ہے، یعنی قرآن کیا کہتا ہے ختم نبوت کے بارے میں۔ نمبر 1 ہیڈنگ ہے مکمل دین۔ اسلام اللہ کا آخری اور مکمل دین ہے جسے اس نے تمام کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پسند فرمایا۔ اللہ کا ارشاد ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اب آپ کے MCQs میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ مکمل دین کا حکم اللہ تعالیٰ نے کون سی صورت میں دیا ہے؟ سورہ مائدہ میں۔ ٹھیک ہے، مکمل دین اللہ تعالیٰ نے کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا مکمل کر دیا، کس آیت کون سی صورت میں اس کا ذکر ہے؟ وہ مائدہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء و رسول آئے وہ خاص علاقوں اور محدود یعنی کچھ وقت کے لیے تھے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ کار تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے۔ یعنی آپ سے دائرہ کار اگر بھول بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ صرف لکھ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اور قیامت کے لیے۔ اللہ کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے اللہ کا، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نمبر 3 ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا ارشاد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں مگر اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس چیز کو بیٹا خاص چیز نوٹ کر لیں کہ بچے اکثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ استعمال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت آپ اللہ کے آخری نبی تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یہ آیت ہی میں محمد کا لفظ استعمال ہوا، لا کان محمد، تو محمد کا لفظ آپ آیت ترجمہ ہی محمد سے شروع ہوگا۔ اور آپ کے ختم النبیین یا ختم نبوت کا جو آیت ہے وہ کون سی صورت میں ہے؟ وہ ہے سورہ احزاب میں۔ یا آپ ختم نبوت پر ایک
آیت کا ترجمہ لکھیں تو وہ آپ یہ والی آیت کا ترجمہ لکھیں. 2 نمبر کا سوال آ سکتا ہے کہ ختم نبوت پر جو ہے ایک آیت کا ترجمہ لکھیں تو وہ آپ اس آیت کا یہ والی آیت کا ترجمہ لکھیں گے. اب ہے ختم نبوت کے پر دلائل حدیث کی روشنی میں، یعنی حدیث میں ختم نبوت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ آپ موٹے مارکر سے لکھیں اور اس کو پھر چھوٹے چھوٹے پتلے مارکر سے لکھ کے سب کو انورٹڈ کاماز میں ڈالتے جائیں، یا نمبر 1 2 3 لکھتے جائیں. میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں. نمبر 2 رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب کوئی نبی آئے گا نہ رسول. میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد کسی نبی کی آخری مسجد ہے. یہاں مطلب یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں تو جو میری مسجد نبی ہے تو وہ بھی ظاہر میری مسجد ہے، تو وہ تو اور نبی نہ آئے گا، کسی اور کی مسجد ہوگی تو وہ میری آخری مسجد ہی کہلائے گی. اچھا، اب آپ میں سے جو غلطیاں بچے کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آدھا جملہ اس کا اٹھایا آدھا اس کا اٹھایا، ایک حدیث مکمل کر لی. آدھا اس کا اٹھایا آدھا اس کا اٹھایا، ایک حدیث مکمل کر لی. نہیں بیٹا، آپ سلم کے الفاظ میں اور ان کے جو ہے نا جملے میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے، اس لیے جیسا لکھا ہے آپ اس حساب سے اچھی طرح اس کو یاد کرو، ٹھیک ہے، تب جا کے آپ کو یہ مکمل ہوگا. اب ہے ختم نبوت اجماع سے ثابت. اجماع کہتے ہیں جب قرآن اور حدیث میں کسی چیز کے مسئلے کا حل نہ مل رہا ہو تو تمام بزرگان دین یا صحابہ یا بڑے بڑے علماء اکٹھے ہو کر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ہوتا وہ آپ وسلم کی سیرت اور اس سے قرآن سے ہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا اگر کوئی ایسا نیا مسئلہ آ جائے تو وہ تھوڑا سا اس میں راہ پیدا کر دیتے ہیں تاکہ وہ مسئلہ حل ہو جائے اور آسانی ہو جائے، تو اس کو اجماع کہتے ہیں. صحابہ کا بھی اس بات پر اجماع ہے، یعنی اتفاق ہے، یا وہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ آپ سلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ سلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اکثر بچے یہاں پہ اجماع میں الف ختم کر دیتے ہیں، یا آپ یہاں پہ صحابہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ ہم اوپر لکھ رہے ہیں قرآن کی روشنی، حدیث کی روشنی میں اور پھر اجماع میں، تو اجماع میں صحابہ کا ذکر لازمی ہے. تو کس بات پر اجماع ہے آپ صحابہ کا، کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو تمام صحابہ نے مل کر اس کے خلاف جہاد کیا اور اس کو جنگ یمامہ میں قتل کر دیا گیا. اس لیے تمام امت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر اتفاق ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز جو بچے غلطی کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس طرح دیتے ہیں قرآن کی روشنی میں. بھئی کیا چیز قرآن کی روشنی میں، آپ ساتھ لکھو ختم نبوت قرآن کی روشنی میں، یہ بھی ٹھیک ہے، یا ختم نبوت پر دلائل قرآن کی روشنی میں. یہ بڑی ہیڈنگ ہے، مین ہیڈنگ، جو اس کو خاص طور پر اس کو غلط مت کیا کریں. اس طرح سب ہیڈنگ کو بھی غلط نہیں کیا کریں، کیونکہ اوپر ہیڈنگ آپ کی کچھ اور ہوتی ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے، تو اس کے مارکس آپ کو نہیں ملیں گے. اس لیے یہ بھی پراپر پورے طریقے سے اس کی ہیڈنگ کیا کریں. آخر میں یہ ختم نبوت پر ڈیش، کیا ختم نبوت قرآن کی روشنی میں لکھیں، اس طرح پورا کر کے. اسی طرح ختم نبوت حدیث کی روشنی میں، یا ختم نبوت پر دلائل حدیث کی روشنی میں. اس طرح ختم نبوت ثابت کس سے ثابت، بھائی اجماع تو لفظ لکھا ہی نہیں مین چیز، اس لیے جو نام ہے ہیڈنگز ہے وہ پلیز ساتھ ساتھ اس کا لکھا کریں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم اور رزق میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو دین اور دنیا کی بھلائی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.